السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم و محتشم ناظرین و سامعین، آج کی اس بابرکت مجلس میں ہم آپ کی خدمت میں انتہائی اہم عنوان لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ عطر لگانا، خوشبو لگانا، اس تعلق سے شرعی ہدایات کیا ہے، اس کے آداب کیا ہے، یہ آج کی مجلس کا اہم عنوان ہے۔ اور اس تعلق سے ہم اپنی بات کو 4 حصوں میں تقسیم کریں گے۔ نمبر 1، عطر اور خوشبو لگانے کے فضائل اور اس کے فوائد کیا ہے، یہ پہلی بات۔ دوسری بات، عطر اور خوشبو لگانے کے کچھ آداب اور ہدایات اور اس میں ہونے والی کچھ کوتاہیاں، یہ دوسری بات ہے۔ تیسرا عنوان یہ رہے گا کہ عطر اور خوشبو کن کن موقعوں پر اور کن اوقات میں لگانا چاہیے۔ اور چوتھی بات یہ رہے گی کہ کیا بچے عطر لگا سکتے ہیں، رات کے وقت عطر لگا سکتے ہیں، اور کیا عطر لگانے سے جنات، شیاطین وغیرہ کا اثر پڑ جاتا ہے، یہ بچوں کو پرابلم کر دیتا ہے۔ یہ 4 عنوان پر ہم آپ کی خدمت میں عطر کی مناسبت سے بات کریں گے۔ تو آئیے سب سے پہلی بات شروع کرتے ہیں، خوشبو اور عطر کے فضائل اور فوائد۔ یہ بات واضح ہے کہ خوشبو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرغوبات اور آپ کی پسندیدہ چیزوں میں سے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو بہت زیادہ پسند تھی۔ ذرا ہم اندازہ لگائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس، آپ کا بدن مبارک سراپا معطر، بلکہ آپ کا پسینہ مبارک مشک و عنبر سے زیادہ مہکنے والا ہے، اور اسی کو نعت شریف میں ہم اس شعر کے انداز میں سنتے ہیں کہ ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں، ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں، جو نبی کے پسینے میں موجود ہے، ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں، جو نبی کے پسینے میں موجود ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سراپا معطر، آپ کے پسینے مبارک سے مشک و عنبر سے زیادہ خوشبو آتی ہے۔ چنانچہ حضرت انس رضی اللہ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ مشک و عنبر کی خوشبو کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے سے زیادہ میں نے خوشبودار نہیں پایا ہے۔ یہ میرے سرکار کی شان ہے کہ آپ کی ذات اقدس سراپا خوشبو ہے، آپ کا پسینہ مبارک سراپا مشک و عنبر اور عود اور دنیا کی ہر خوشبو سے زیادہ معطر ہے اور اچھی خوشبو ہے۔ لیکن اس کے باوجود ہم اندازہ لگائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوشبو لگانے کا خاص اہتمام فرماتے تھے۔ احادیث مبارکہ کی روشنی میں آگے آپ کی خدمت میں بات پیش کی جا رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر اہتمام فرماتے تھے۔ چنانچہ ترمذی شریف میں روایت موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی میں یہ بات ملتی ہے کہ 4 من سنن المرسلین، 4 چیزیں نبیوں کی سنت رہی ہیں، نبیوں کا طریقہ رہا ہے، اس میں سے ایک عطر لگانا بھی ہے۔ 4 چیزیں نبیوں کی سنت رہی ہے، اس میں سے ایک خوشبو لگانا ہے۔ اسی طرح تیسری حدیث پاک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوشبو کا ہدیہ کبھی رد نہیں فرماتے تھے، خوشبو کو کبھی ریجیکٹ نہیں کرتے تھے، اس کو لوٹاتے نہیں تھے، خوشبو کے ہدیے کو ضرور قبول فرماتے تھے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عطر میں مشک و عنبر کی خوشبو اور عطر استعمال فرمایا کرتے تھے۔ یعنی اگر کسی کو عطر لگانے کی سنت ادا کرنا ہے اور اس کے ساتھ یہ بھی سنت ادا کرنی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سا عطر استعمال فرمایا۔ آج مارکیٹ میں، دنیا میں مختلف قسم کے نام سے خوشبو ملتی ہے، تو اگر عطر کی سنت کے ساتھ وہی عطر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لگایا اس سنت کو بھی زندہ کرنا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشک اور عنبر کی خوشبو استعمال فرمایا کرتے تھے، اور عود کی دھونی بھی دیا کرتے تھے۔ دھونی کے لیے عود استعمال فرماتے اور عطر کے طور پر مشک و عنبر استعمال فرماتے، اور دھونی میں کبھی عود کے ساتھ کافور کی ملاوٹ بھی فرماتے تھے۔ اسی طرح ایک روایت میں
حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اسپیشلی ایک خوشبو دان تھا، عطر دان تھا، جس میں خوشبو وغیرہ رکھی جاتی تھی۔ یہ روایت ابو داؤد شریف اور شمائل ترمذی میں موجود ہے۔ ذرا ہم اندازہ لگائیں وہ ذات اقدس جو سراپا معطر ہے، وہ اس قدر آپ اہتمام فرماتے ہیں کہ خوشبو دانی ہے جس میں عطر یا اس طرح کی دھونی کی چیزیں ہم اس میں رکھ سکتے ہیں، آپ اس کا بھی اہتمام فرماتے تھے۔ اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے حدیث پاک میں یہ بات ملتی ہے کہ وہ اپنے ہاتھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک اور داڑھی مبارک پر خوشبو وغیرہ لگایا کرتی، دھونی وغیرہ دیا کرتی۔ تو یہاں سے یہ بھی سنت ملی کہ ہماری ماؤں بہنوں کو چاہیے کہ اس سنت پر عمل کرنے کے لیے وہ اپنے شوہروں کو کبھی کبھار اپنے ہاتھ سے بھی عطر لگا دیا کریں، تاکہ یہ بھی سنت زندہ ہو سکے اور حسن معاشرت کا مظاہرہ ہو سکے۔ تو یہ بھی سنت میں داخل ہے کہ بیوی اپنے ہاتھ سے اپنے شوہر کو خوشبو لگائے، عطر لگائے، سر اور داڑھی پر لگانا یہ بھی ثابت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے منقول ہے کہ ہر جمعہ کو مسجد النبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو کی دھونی دی جاتی تھی۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ کبھی خالص عود کی دھونی دیتے تھے اور کبھی کافور کی ملاوٹ کے ساتھ خوشبو کی دھونی دیتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے۔ تو ان احادیث مبارکہ سے اندازہ ہوتا ہے، اور بھی روایات ہیں، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آپ کی ذات اقدس سے خوشبو کا کس قدر اہتمام تھا۔ ان احادیث مبارکہ سے اور شریعت میں غور کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ اپنی ذات کو بھی خوشبو سے معطر رکھنا چاہیے، نمبر 2 اپنے گھر کو بھی خوشبو سے معطر رکھنا چاہیے، اور نمبر 3 سب سے زیادہ اہم کہ مساجد کو، مسجدوں کو دھونی سے معطر رکھنا چاہیے تاکہ بدبو وغیرہ نہ آئے، نمازیوں کی نماز میں اور زیادہ خشوع خضوع پیدا ہو سکے، اطمینان کے ساتھ، دل و دماغ کی حاضری کے ساتھ، نشاط کی کیفیت کے ساتھ مصلی مسجد میں نماز ادا کر سکے۔ اس طرح کا اہتمام مسجدوں میں بھی ہونا چاہیے۔ تو اپنی ذات، اپنا گھر اور مسجدیں تینوں کو خوشبوؤں سے معطر رکھنا چاہیے۔ ان احادیث مبارکہ سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ عطر لگانا سنت ہے، اسی کے ساتھ ساتھ دھونی دینا، خوشبو کی دھونی دینا یہ بھی سنت ہے۔ یہ سنت آج ہمارے دیار میں اکثر دیکھا جاتا ہے متروک ہو رہی ہے، چھوٹ رہی ہے۔ دھونی کی سنت بہت کم لوگ استعمال کرتے ہیں۔ عربوں میں آج بھی اس کا بہت رواج ہے، وہ بہت زیادہ دھونی لیتے ہیں، اپنے بدن میں بھی دھونی کی خوشبو استعمال کرتے ہیں، داڑھی کے نیچے اس طرح جو ہے وہ دھونی رکھ کر اپنے آپ کے اندر خوشبو لیتے ہیں۔ تو عربوں میں اس کا بہت رواج ہے۔ دھونی کی سنت، اس خوشبو کی سنت کو بھی ہمیں زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اب اگلی بات ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حدیث پاک سے عطر لگانے کا کوئی سنت طریقہ ثابت نہیں۔ بہت ساری چیزوں میں ہم شریعت کی آسانی کو مشکل میں بدل دیتے۔ شریعت نے جہاں سہولت دی ہے وہاں ہم مشکل نہ پیدا کریں۔ الگ الگ طریقے لوگ مارکیٹ میں لاتے ہیں کہ اس طرح عطر لگانا سنت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ایک متعین طریقہ عطر لگانے کا ثابت نہیں ہے کہ یہ کہا جائے کہ عطر لگانے کی یہ سنت ہے، عطر لگانے کا یہ سنت طریقہ ہے، اس طرح کوئی ثابت نہیں۔ ہاں، حدیث پاک میں چونکہ ہر کام کو داہنی طرف سے شروع کرنا پسند کیا گیا ہے، تو اب اس صورت میں ہم یہ کر سکتے ہیں کہ عطر لگائیں، دونوں ہاتھ میں ملیں اور بائیں ہاتھ سے داہنی طرف سے عطر لگانا شروع کریں، تو اس کو سنت کہا جا سکتا ہے۔ لیکن عطر لگانے کا مستقل کوئی سنت طریقہ احادیث مبارکہ سے ثابت نہیں ہے۔ ایسا ہمارے اکابر نے اپنی کتابوں میں، اپنے مواعظ میں اس کی وضاحت فرمائی کہ متعین طور پر کوئی طریقہ ثابت نہیں۔ اگر اس طرح کوئی طریقہ ہم سنت سمجھ کر کرتے ہیں وہ غلط ہے۔ شریعت نے یہاں کوئی لمٹ نہیں رکھی ہے، کوئی متعین طریقہ نہیں رکھا ہے، تو امت کو اس طریقے میں جکڑنا یہ مناسب نہیں۔ تو ایک بات یہ ہو گئی کہ سنت کوئی طریقہ عطر لگانے کا ثابت نہیں ہے۔
ہاں ترمذی شریف سے ایک بات یہ ثابت ہے کہ مردوں کو مرد والی خوشبو لگانی چاہیے، عورتوں کو عورت والی لیڈیز خوشبو لگانی چاہیے۔ یہاں سے ایک مسئلہ تو یہ کلیئر ہو گیا کہ عورتیں بھی خوشبو اور عطر وغیرہ استعمال کر سکتی ہیں۔ ان کے خوشبو لگانے کے کیا مسائل ہیں، عورت کے لیے خوشبو لگانے کا کیا طریقہ ہے، کیا مسائل ہیں، اس تعلق سے ہمارے چینل میں ایک مستقل ویڈیو موجود ہے آسان دین میں، آپ وہاں دیکھ سکتے ہیں۔ تو بہرحال مرد کو مرد والی فور مین، مردوں کو مرد والی فور لیڈیز، عورتوں کو عورت والی خوشبو لگانی چاہیے۔ اب یہ دونوں میں فرق کیا ہے؟ یہ فرق نہیں ہے کہ ہم عطر کی دکان میں، خوشبو کی دکان میں گئے اور وہاں لکھا ہوا ہے فور مین تو وہ مردوں والی، فور لیڈیز تو وہ عورتوں والی، نہیں۔ شریعت میں حدیث پاک میں بتایا کہ مردوں والی خوشبو وہ ہے کہ جس کی خوشبو اور مہک زیادہ ہے، پھیلتی ہے اور اس کا رنگ پھیلتا نہیں ہے، اور عورتوں والی خوشبو یہ ہے کہ اس کا رنگ زیادہ ہے لیکن اس کی خوشبو پھیلتی نہیں، اس لیے کہ عورت ہے، چھپانے کی چیز ہے تو اس کی خوشبو بھی چھپنی چاہیے۔ اندازہ لگائیے اسلام نے عورت پر کتنا کرم کیا، اس کو اتنا چھپایا کہ اس کی خوشبو بھی اس کی ذات تک محدود رہے، دوسرے نامحرموں تک نہ پہنچے۔ ایسی عورت جس کی خوشبو نامحرم کو پہنچتی ہے، حدیث پاک میں اس کو زانیہ قرار دیا گیا۔ تو بہرحال مرد والی خوشبو لگائے جو پھیلے لیکن اس کا رنگ نہ پھیلے، اور عورت اس کا رنگ پھیلے، اس کی خوشبو زیادہ نہ مہکے۔ اس لیے مردوں کو چاہیے کہ اس کا کلر نہ لگے، اس لیے اس کو اچھے سے رگڑ کر لگائے تاکہ خوشبو پھیل جائے اور بدن وغیرہ پر اس کے عطر کا داغ وغیرہ، کلر وغیرہ نہ لگ جائے۔ تو مردوں کو مرد والی، عورتوں کو عورت والی لگانی چاہیے۔ تو اس سے ہماری اس گفتگو سے ثابت ہوا احادیث مبارکہ کی روشنی میں کہ خوشبو کا ہمیں بہت زیادہ اہتمام کرنے کی ضرورت ہے، لگانے کی ضرورت ہے۔ اس سے اپنا بھی فائدہ ہوگا اور دوسروں کا بھی فائدہ ہوگا۔ اب اس تعلق سے دوسرا مضمون ہم شروع کریں گے، دوسری ہدایات شروع کریں گے کہ عطر لگانے کے آداب اور اس کی ہدایات کیا ہے اور اس میں ہونے والی کوتاہیاں کیا ہیں۔ چنانچہ سب سے پہلے نمبر پر ایک کوتاہی یہ عرض کرنی ہے کہ کسی مجمع میں، مثلا مسجد میں یا جمعہ کے مجمع میں، بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ 1-2 روپے والا، 5-10 روپے والا عطر سلمہ، اس طرح کا عطر لاتے ہیں اور وہ پورے مجمع کو تقسیم کرتے ہیں، وہ سب کو لگاتے ہیں۔ اب ایک مسئلہ ادھر یہ آ جاتا ہے کہ عطر کا ہدیہ رد نہیں کرنا ہے، اس کو ریجیکٹ نہیں کرنا ہے۔ اب سب کی طبیعتیں ڈیفرنٹ ہوتی ہے، سب کو سب عطر نہیں چلتا ہے۔ عطر کا بادشاہ عود مانا جاتا ہے جو انتہائی مہنگا اور قیمتی ہوتا ہے، بعض طبیعتوں کو عود بھی نہیں چلتا ہے۔ تو کیسے طے کیا جا سکتا ہے کہ ہم سب کو عطر لگائیں اور سب کو تقسیم کریں؟ اور یہ بھی بات یاد رکھنی چاہیے کہ بعض اکابر یہ فرماتے ہیں کہ عطر لگانا سنت ہے، ایذائے مسلم حرام ہے۔ بعض لوگوں کو عطر سے سر چڑھ جاتا ہے، ایسا ہم نے سستا اور سڑا ہوا عطر لگا دیا، بیکار سا عطر لگا دیا جس سے دوسروں کو تکلیف ہو رہی۔ تو سنت تو ادا ہو رہی ہے لیکن دوسرے کو تکلیف پہنچانے کا ہم ذریعہ بن رہے ہیں جو حرام ہے۔ تو اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ اچھی خوشبو لگائیں۔ خوشبو لگانا سنت ہے، اس سنت پر عمل کرنا ہے، اپنے آپ کو سنت پر عمل کرنے کا بھی فائدہ اور اپنے کو بھی راحت پہنچانے کا فائدہ۔ تو اچھی خوشبو استعمال کریں، تھوڑی مہنگی خوشبو استعمال کریں۔ مولانا لوگ کو بھی عطر ہی ہدیے میں دیا جاتا ہے، وہی 2 روپے والا، 10 روپے والا، 50-100 روپے والا، جس سے جو ہے دوسروں کو تکلیف ہو جائے۔ تو عموماً ہدیوں میں بھی یہی تقسیم کیا جاتا ہے۔ بہرحال ہدیہ ہوتا ہے۔ تو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اچھا عطر لگائیں جس سے دوسروں کو تکلیف نہ ہو، اپنی ذات کو بھی تکلیف نہ ہو، اور اس طرح تقسیم کرنے سے احتیاط کریں۔ وہ سامنے والا بندہ پھنس جاتا ہے، رد بھی نہیں کر سکتا ہے، لگا بھی نہیں سکتا ہے۔ اب بعض لوگوں کو دیکھا کہ وہ شرما شرمی میں لے لیتے ہیں، تھوڑا بہت لگا کے نیچے مصلے پر گھس دیتے ہیں، اس کی نظر بچا کر۔ کیا کریں گے بعد میں؟ اسی طرح ایک دوسری بات یہ عرض کرنی ہے کہ جب کسی کو عطر لگانے کے لیے دیا جاتا ہے تو عموماً یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ ایک دعا پڑھتے ہیں، اطیبک اللہ بطیب الجنہ، اطیبک اللہ
بطیب الجنہ، یہ دعا پڑھی جاتی ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا عطر لگانے جس نے دیا ہے اس کو یہ دعا دینا سنت سے ثابت ہے؟ جواب اس کا یہ ہے کہ نہیں، یہ سنت سے ثابت نہیں ہے۔ اور اہم بات تو یہ ہے کہ عربی ترتیب کے اعتبار سے یہ سینٹنس اور یہ جملہ ہی غلط ہے، اطیبک اللہ آئے گا ہی نہیں۔ یہاں اگر دعا دینی ہو تو طیبک اللہ بطیب الجنہ، طیبک اللہ بطیب الجنہ، یہ دعا دی جا سکتی ہے۔ لیکن یاد رہے سنت سمجھ کر، حدیث پاک کا لفظ سمجھ کر یہ دعا نہیں دینی۔ طیبک اللہ بطیب الجنہ یہ دعا دے سکتے ہیں، اس خوشبو کے بدلے میں اللہ تعالیٰ آپ کو جنت کی خوشبو سے معطر کرے، یہ دعا دے سکتے ہیں۔ لیکن یہ طیبک اللہ حدیث میں یہ دعا ثابت نہیں ہے۔ ایسے موقع پر جو کامن دعا ہے جزاک اللہ خیرا، وہ دعا ہم دے سکتے ہیں۔ تو یہ اس کا ادب ہوا۔ اسی طرح ایک بات یہ بھی عرض کرنی ہے کہ جیسے کپڑے پر لگانا سنت ہے، سر اور داڑھی پر عطر لگانا یہ بھی سنت ہے۔ ایک ادب یہ ہے کہ عطر کو خوب رگڑ کر لگایا جائے تاکہ اس کے داغ وغیرہ جو ہے اس کا کلر بدن پر نہ آ جائے۔ اسی طرح ایک ادب یہ ہے کہ اچھی خوشبو لگائے۔ بہت زیادہ الکوہل کی ماترا عطر میں اگر خوشبو میں ہوتی ہے تو اس سے فائدے کے بجائے نقصان ہوتا ہے، دماغ اور سر چکرانے لگتا ہے۔ تو تھوڑا زیادہ خرچہ کر کے اچھی خوشبو، اچھا عطر استعمال کیا جائے تاکہ خود کو بھی راحت پہنچے اور دوسروں کو بھی راحت پہنچے۔ عطر کا سب سے بڑا فائدہ دل و دماغ معطر ہوتے ہیں، طبیعت فریش ہو جاتی ہے، مجلس میں مجلس زعفران زار ہو جاتی ہے، مجلس میں ایک وجد اور روح کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، اور فرشتوں کو خوشبو پسند ہے، شیطان کو بدبو پسند ہے۔ فرشتے خوشبو سے نزدیک آتے ہیں اور شیطان خوشبو سے دور بھاگتا ہے۔ یہ خوشبو کے فوائد ہیں۔ تو یہ ہمارا دوسرا عنوان الحمدللہ مکمل ہوا۔ اب ہم تیسری بات پر آتے ہیں، اور وہ تیسری بات یہ ہے کہ خوشبو کب کب لگانا چاہیے۔ شرعی اعتبار سے کوئی ضروری نہیں، کبھی بھی خوشبو لگا سکتے ہیں، لیکن ہم آپ کی خدمت میں 10 ایسے ٹائم اور موقع عرض کرتے ہیں کہ ان 10 موقعوں پر خوشبو لگانا زیادہ اچھی بات ہے۔ نمبر 1 جمعہ کے دن، جمعہ کے دن سنت بھی ہے جمعہ کے دن لگانا۔ نمبر 2 عیدین، عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے موقع پر عطر و خوشبو لگانا۔ نمبر 3 اللہ تعالی ہمیں تہجد کا اہتمام نصیب فرمائے۔ جب تہجد کی نماز کے لیے اٹھے صبح صبح تو اس وقت جو ہے عطر لگانا تاکہ صبح فریش ہو جائے، طبیعت معطر ہو جائے، یہ تیسرا ہے۔ نمبر 4 وضو کے بعد نماز سے پہلے اہتمام صلاۃ کے لیے، نماز کے اہتمام کے طور پر خوشبو لگانا تاکہ مسجد میں اپنی ذات اور دوسروں کو فائدہ ہو۔ تو اہتمام صلاۃ کے لیے وضو کے بعد نماز سے پہلے عطر لگانا۔ نمبر 5 احرام کے وقت، لیکن مسئلے کی وضاحت ضروری ہے۔ احرام کی چادر پہننے سے پہلے، احرام کی نیت اور لبیک سے پہلے لگانا، اس کے بعد لگائیں گے تو مسئلہ ہو جائے گا۔ احرام کی حالت میں خوشبو لگانا منع ہے، وہ احرام کی پابندیوں میں سے ہے، لیکن احرام کی نیت سے پہلے، چادر پہننے سے پہلے یہ سنت ہے کہ خوب عطر لگایا جائے، خوب رگڑ کر اور مل کر لگایا جائے، باڈی پر لگائیں، احرام پر لگائیں، خوب عطر لگائیں، پوری شیشی جو ہے وہ خالی کر دیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی سعادت کے لیے قبول فرمایا ہے، اپنے گھر کی حاضری نصیب فرمائی ہے، تو یہ ایک عطر کی شیشی کیا حیثیت رکھتی ہے، لہذا اس کو لگائیں، زیادہ ماترا میں اور مقدار میں لگائیں، خوب رگڑ کر لگائیں، اس اہتمام کے ساتھ لگائیں کہ اس کا داغ اور دھبا اور کلر احرام کی چادر پر نہ لگ جائے، اس کا لحاظ کرتے ہوئے زیادہ مقدار میں لگائیں۔ تو بہرحال احرام کی نیت سے پہلے لگانا یہ بھی سنت سے ثابت ہے۔ نمبر 6 میاں بیوی کی ملاقات، ہم بستری اور مباشرت سے پہلے لگانا، یہ بھی جو ہے
آداب میں سے ہے تاکہ ایک دوسرے کی بدبو سے ایک دوسرے کو تکلیف نہ ہو، یہ مباشرت کے آداب میں سے۔ تو یہ چھٹا موقع عطر اور خوشبو لگانے کا ہے، اور بہتر یہ کہ اس کمرے کو بھی معطر رکھا جائے، خوشبو والا رکھا جائے۔ اور 7واں، مجلس اور پارٹی میں جہاں عام مجمع ہے، جلسہ ہے، مسجد میں وعظ کی مجلس چل رہی ہے یا اجتماع کا موقع ہے، تو ایسے موقعوں پر جو ہے جہاں مجمع عام ہے، بڑی تعداد میں لوگ ہیں، وہاں پر بھی خوشبو لگانی چاہیے۔ بہت سارے لوگ کئی دنوں تک نہاتے نہیں اور پھر عطر لگاتے رہتے ہیں، تو اس کا کیا فائدہ؟ عطر لگانا ہے لیکن اس نیت کے ساتھ کہ سنت بھی ہے، مجھے بھی فائدہ ہوگا، دوسروں کو بھی راحت ہوگی، دوسروں کو راحت پہنچانے کی نیت سے عطر لگائیں تو اس کا بڑا فائدہ ہوگا۔ اس میں ایک مسئلہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اپنی بدبو سے دوسروں کو تکلیف ہوتی ہے، لوگوں کو اس کا احساس نہیں۔ 3 دن ہو گئے، 4 دن ہو گئے، نہائے نہیں، جمعہ سے جمعہ ٹو جمعہ، یہ نہانے کی ترتیب۔ اب آب حیات کی بدبو آ رہی ہے، پسینے کی بدبو آ رہی ہے، دوسروں کو تکلیف ہو رہی ہے۔ اچھا، ایک المیہ یہ ہے کہ انسان کو اپنی بدبو جو ہے وہ فیل نہیں ہوتی، اپنی بدبو لگتی نہیں، کہاں آ رہی، آئی نہیں رہی، وہ اپنی بدبو کا احساس ہی نہیں کر پاتا۔ تو دوسروں کو کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ مصافحہ کرنے کے بجائے گلے پڑتے ہیں، ایسا گلے لگ رہے ہیں کہ 3-4 دن سے نہ مسواک کیا ہے، نہ برش کیا ہے، منہ کی بدبو سے سامنے والے کو تکلیف پہنچا رہے۔ تو یہ سب اسلام کا حسن ہے۔ مسواک بھی اسی وجہ سے سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لانے کے بعد سب سے پہلا عمل مسواک کا کیوں فرماتے ہیں؟ کہ منہ کی بدبو سے، آپ کی ذات میں تو بدبو کا تصور نہیں، لیکن امت کی تعلیم کے لیے ازواج مطہرات سے ملنا ہے، بات کرنی ہے، تو اس وجہ سے آپ جو ہے سب سے پہلا عمل مسواک کا اہتمام۔ تو بہرحال مجمع میں لگانا یہ بھی آداب میں سے ہے، اور اس نیت سے لگائیں کہ سنت بھی ہے، میری بدبو سے کسی کو تکلیف نہ ہو بلکہ میری خوشبو سے دوسروں کو راحت ہو۔ یہ راحت کی نیت کریں گے، اچھی خوشبو لگائیں گے، راحت رسانی کی نیت ہوگی تو ثواب ملے گا۔ اسی طرح نمبر 8، حیض اور نفاس سے جب عورت پاک ہو جائے، اس کے ناپاکی کے دن سے پاک ہو جائے اور پاکی کا غسل کرے، اس کے بعد جو کپڑے پہنے تو اس میں وہ خوشبو لگا سکتی ہے، لیکن بھڑکیلی نہ لگائیں، اس انداز میں نہ لگائیں کہ وہ خوشبو نامحرموں تک پہنچے، اس کے احتیاط کے ساتھ وہ لگا سکتی ہے۔ نمبر 9، جو پڑھانے والے حضرات ہیں، تدریس جن کا مشغلہ، اہم ترین مشغلہ قرآن و سنت پڑھانا، وہ قرآن مجید پڑھاتے ہیں، حفظ ناظرہ پڑھاتے ہیں، یا تفسیر پڑھاتے ہیں، یا درس حدیث دیتے ہیں، قرآن و سنت کا درس دیتے ہیں، اس موقع پر بھی آداب میں سے یہ کہ معطر ہو کر لگائیں تاکہ قرآن و سنت کی مجلس معطر رہے، خوشبودار رہے، فائدہ اٹھانا، علم لینا آسان ہو جائے۔ تو یہ 9 ہو گیا۔ نمبر 10، جب ہم ذکر و تلاوت کے لیے بیٹھیں، قرآن مجید کی تلاوت کے لیے بیٹھیں، اس وقت بھی جو ہے خوشبو لگانا اور عطر لگانا یہ آداب میں سے۔ تو یہ 10 موقع آپ کی خدمت میں عرض کیے گئے کہ ان 10 موقعوں پر خوشبو لگانا یہ آداب ہے، بعض تو سنت سے ثابت بھی ہے، تو ان مواقعوں پر عطر لگانے کا اہتمام ہونا چاہیے۔ اب اس تعلق سے چوتھی اور آخری بات آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے کہ کیا رات کو عطر لگا سکتے ہیں، بچے عطر لگا سکتے ہیں؟ اس تعلق سے بات عرض کرنی ہے۔ یہ سوال اس لیے بھی ہے کہ بعض ذہنوں میں یہ ہوتا ہے کہ رات کو عطر لگانے سے جن پریت اور شیاطین کا اثر ہو جاتا ہے، بچے اگر عطر لگائیں گے تو ان کو شیاطین کا اثر لگ جائے گا۔ یہ سب بے بنیاد بات ہے، غلط بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کریں اور تکلیف ہو جائے، یہ ہو نہیں سکتا ہے۔ اگر ہوئی ہے تو میری کوئی کوتاہی اور کمزوری ہے۔ تو پہلی بات تو یہ سنت ہے۔ دوسری بات جو اثرات اور تکلیف ہوتی ہے، بعض لوگ بولتے ہیں بچے کو عطر لگانے سے شیطان اس کو چھو دیتا ہے، اس کو اثرات ہو جاتے ہیں۔ بھائی خوشبو سے تو فرشتے قریب آتے ہیں، شیطان دور بھاگتا ہے۔
تو کیسے اثرات ہو جائیں گے؟ لہذا یہ بات امت میں ایک عام پھیل گئی ہے کہ خوشبو لگانے سے تکلیف ہو جاتی ہے، ایسا نہیں ہے۔ ہاں گندی آپ نے بہت زیادہ الکوہل والی خوشبو لگا لی، اس سے دماغ چڑھ گیا، وہ تو ٹھیک ہے، لیکن اثرات ہو گئے، شیاطین چڑھ گئے، ایسی چیزیں ہو گئی، یہ سب بیکار کی باتیں ہیں۔ سنت پر عمل کرنا ہے، اس سے یہ تکلیف کیسے ہو سکتی ہے؟ شیاطین خوشبو سے دور بھاگتے ہیں، تو لہذا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور تیسری بات کہ شیاطین تو نجاست والی جگہ پر ہوتے ہیں، ناپاکی والی جگہ پر ہوتے ہیں۔ اگر بچے کو پاک صاف رکھا ہے، خوشبو کا اہتمام کیا ہے، اس کا ڈائپر چینج کیا ہے، اس کو گندا نہیں رکھا ہے، یہ بھی بڑا مسئلہ ہے کہ اس کی پاکی صفائی کا اہتمام نہیں رکھتے ہیں، اس سے تو اور زیادہ شیاطین اس کو ٹچ کریں گے، تکلیف پہنچائیں گے، اس کا اہتمام نہیں کرتے اور خوشبو لگانے سے ڈرتے ہیں۔ تو چھوٹے بچوں کو بھی خوشبو لگانے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، یہ غلط فہمی ہے کہ اس سے اثرات ہو جاتے ہیں، شیاطین اس پر وڑک پڑتے ہیں، اس پر تسلط جما لیتے ہیں، یہ سب بیکار کی باتیں ہیں، خلاف شریعت باتیں۔ سنت سے یہ نقصان ہو جائے ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ خوشبو سے شیاطین دور بھاگتے ہیں نہ کہ نزدیک آتے ہیں، لہذا اس بات کو بہت اچھے طریقے سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ جو سوچ چل پڑی ہے اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ عز و جل ہم سب کو صحیح دین نصیب فرمائے۔ دیکھیں خوشبو سنت بھی ہے اور راحت بھی ہے، اپنا بھی فائدہ ہے، دوسروں کا بھی فائدہ ہے۔ دین اور سنت میں اللہ تعالیٰ نے کتنا فائدہ رکھا ہے، دنیا کا بھی فائدہ، آخرت کا بھی فائدہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی ہمیں خوشگوار رکھے، معطر رکھے، آخرت میں بھی جنت کی خوشبوؤں سے اللہ تعالیٰ ہمیں معطر فرمائے۔ ایسے اعمال کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عنایت فرمائے، سنتوں کا اہتمام نصیب فرمائے۔ تو مجموعی طور پر 4 حصوں میں عطر کے تعلق سے ہماری بات ہوئی۔ اللہ تعالیٰ توفیق عمل سے نوازے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔